یہ بہت اہم سبق ہے، ایمان کا یہ سبق ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں روزانہ اپنے بچوں کو گھر میں یہ سبق دیا کریں کہ پالنے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مشکل صفت جو انسان کے دل کے اندر آتی ہے وہ رب ہونا۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ چاند میں نے بنایا، کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ سورج میں نے بنایا، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ آسمان میں نے بنایا، کہہ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جہاں روزی روٹی کا مسئلہ آتا ہے اس کے اندر آدمی کہتا ہے کہ ہاں روزی تو اللہ دیتا ہے لیکن میں بھی محنت کرتا ہوں۔ بس یہ جو میں بھی کا جملہ ہے یہاں جا کر یقین ٹوٹتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ بچپن سے بچوں کے ذہن میں مائیں اور باپ یہ ڈالیں کہ پالنے والا اللہ ہے۔ یہ زبردست امتحان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق جو قرآن میں شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، رب، اور آخری سبق جو قرآن میں دیا ہے قل اعوذ برب الناس، رب، اور قبر میں جو سوال ہوگا وہ بھی رب ہونے کا سوال ہوگا، مر ربک، تیرا رب کون ہے، یعنی تیرا پالنے والا کون ہے۔ یہ بہت مشکل پیپر ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر رب رب کا جملہ کہلوایا گیا، الحمدللہ رب العالمین بار بار پڑھوایا گیا۔ رکوع میں جاؤ سبحان ربی العظیم، جب رکوع سے اٹھو تو ربنا ولک الحمد، سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلی۔ قرآن میں سبح اسم ربک الاعلی فسبح باسم ربک العظیم، یہ رب 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 اس کو بار بار لائے ہیں۔ یہ مشکل ترین یقین ہے جو انسان کے دل کے اندر آتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، کوئی بھی آدمی کسی مسجد میں نماز پڑھے گا تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کسی اور کے سامنے سجدہ کیا۔ بھی سجدہ تو آدمی اللہ کے سامنے ہی کرتا ہے۔ سارے اللہ کی صفات کا یقین آنا آسان ہے لیکن رب والی صفت کا دل میں اترنا یہ مشکل ہے۔ اس کے لیے بچوں کے سامنے روزانہ بہت اہتمام سے کہ بھی کھانا کس نے کھلایا، اللہ نے کھلایا۔ بیوی بھی کہے، ماں بھی کہے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، باپ بھی کہے اللہ مجھے روزی دیتا ہے۔ یہ یقین جب آ گیا تو قبر کے اندر پھر جب سوال ہوگا مر ربک تو فوراً جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا پالنے والا اللہ تھا۔ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آسمان کس نے بنایا تھا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ چاند کس نے بنایا تھا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، مجھے کہ مر ربک، کہ تیرا پالنے والا کون ہے۔ یہ مشکل ترین صفت ہے کہ انسان کے دل کے اندر بڑی مشکل سے یہ یقین داخل ہوتا ہے۔ اس کے لیے بار بار قرآن شریف کے اندر رب رب رب، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھوائی الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ بچہ جب بھی بچے کو شعور آئے تو فوراً جو ہے اس کے دل کے اندر، اس کے کانوں میں بار بار یہ بات آئے، بار بار کہ کیا، کہ پالنے والا اللہ ہے۔ یہ روٹی کس نے کھلائی، یہ کہ اللہ نے کھلائی۔ یہ کہ دودھ کس نے پلایا، کہ اللہ نے پلایا۔ جب اتنا بار بار کہو گے تو ماں کے دل میں بھی یقین اترے گا۔ ماں کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ میرا شوہر مجھے پال رہا ہے، اور شوہر کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ میری دکان مجھے پال رہی ہے۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ دکان مخلوق اور دکان پر بیٹھنے والا وہ بھی مخلوق، دکان محتاج، دکان پر بیٹھنے والا بھی محتاج۔ جب دو محتاج جمع ہوتے ہیں تو ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ اندھا کسی اندھے سے کہے چل تجھے راستہ دکھاؤں، لنگڑا کسی لنگڑے سے کہے میرے کندھے پر بیٹھ تیری منزل تک پہنچاؤں۔ ارے تو خود تو اندھا ہے، تو مجھے کیا راستہ دکھائے گا؟ تو خود تو لنگڑا ہے، تو مجھے منزل پر کیا پہنچائے گا؟ یہ یاد رکھنا، یہ رب والا یقین کا آنا یہ بہت بہت ضروری ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں اس کا خاص خیال رکھیں کہ روزانہ بچے کے کان میں کہ یہ روٹی کس نے کھلائی بیٹا، یہ کہ اللہ نے کھلائی۔ یہ کہ یہ پھل کس نے بنائے، اللہ نے بنائے۔ یہ کہ یہ دودھ کس نے پلایا، اللہ نے پلایا۔ اللہ تعالیٰ
یہ رب والا یقین ہم سب کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. اس لیے آیا اللہ اللہ ربی. پڑھیے میرے ساتھ, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اشرک بہ احدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں میں جب کوئی نامناسب حالات آتے تھے تو یہ پڑھواتے تھے. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے, پہلے میں سبق بھی دے چکا ہوں, حوالے بھی دے چکا ہوں. اس لیے اس کے بھی پڑھنے کا اہتمام کریں اور بار بار بچوں کے سامنے رب والا یقین دل میں آئے کہ روزی روٹی اللہ دیتا ہے, اس کا بار بار مذاکرہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.